بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر منصرف کے اسباب میں سے آج کا سبق ہے معرفہ۔ معرفہ کے بارے کہتے ہیں کہ اما المعرفۃ فلا یعتبر فی من صرف منہا الا العلمیہ، کہ غیر منصرف من صرف میں یعنی غیر منصرف میں اس کے اسباب میں سے جناب والا ہم کس کا اعتبار کریں گے؟ معرفہ آ جائے تو معرفہ سے مراد کیا ہوگا؟ تو من صرف کے اسباب میں سے معرفہ آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ معرفہ کی بہت ساری اقسام ہیں، معرفہ کی بہت ساری تو فرمایا کہ اعتبار کس کا کیا جائے گا؟ علمیت کا۔ یہ نہیں کہ اس میں موصول آ جائے تو کہو بھائی جناب والا یہ بھی ایک سبب ہے غیر منصرف کا، اس میں اشارہ آ جائے تو کہو، منادہ آ جائے تو کہو یہ جناب والا غیر منصرف کا سبب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان 7 قسموں میں سے اعتبار صرف علمیت کا ہے، اوروں کا نہیں ہے۔ اگلی بات تجتمع مع غیر الوصف، یہ جو معرفہ ہے یعنی علم جو ہے یہ وصف کے ساتھ، وصف کے علاوہ اور ساروں کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ تجتمع جمع ہو جاتا ہے مع غیر الوصف، وصف کے علاوہ کے ساتھ۔ وصف کا کیوں کہا کہ وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا؟ اس واسطے کہ وصف ذات مبہم پر غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے، وصف غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے، اور جو علم ہے وہ معین ذات پر دلالت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ اور پانی جمع ہو جائیں جناب والا، ایک جو ہے معین ذات اور غیر معین ذات الگ الگ چیزیں ہیں، اس واسطے علم جو کہ معین ذات پر دال ہے اور جو وصف ہے جو غیر معین ذات پر دلالت کرتی ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ آگے عجمہ کا لغوی معنی یہ ہے کہ گونگا ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی اسم کا اہل جو عجمی لوگ ہیں ان کا کسی اسم کا اپنی زبان میں استعمال کرنا، عجمی لوگوں کا کسی اسم کا اپنی زبان میں استعمال کرنا اور یہ ہے وضع کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اس کو وضع کے اعتبار سے اپنی زبان میں استعمال کیا ہو، لایا ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ عجمہ۔ لغوی معنی گونگا ہونا۔ ہمیں عجمی عربی احباب ہمیں عجمی اسی واسطے کہتے ہیں کہ پہلے جو عجمی ہوتے تھے وہ بڑے فصیح و بلیغ ہوا کرتے تھے۔ فصیح و بلیغ یعنی اپنے مافی ضمیر کو خوب اچھی طریقے سے بیان کر جاتے تھے، اور اہل عرب کے علاوہ جو لوگ ہوتے تھے اہل عرب کے مقابلے میں اس طرح فصیح و بلیغ نہیں ہوتے تھے، تو گویا کہ اہل عرب کے مقابلے میں وہ عجمی ہوتے تھے یعنی گونگے ہوتے تھے۔ اس واسطے اہل عرب اپنے مقابل میں جو آتے تھے عجمی، ان کو عجمی اسی واسطے کہتے تھے کہ عجمی کا معنی، عجمہ کا معنی ہے گونگا ہونا۔ گونگے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اپنے مافی ضمیر کو خوب اس طرح جس طرح اہل عرب بیان کرتے تھے اس طرح بیان نہیں کر سکتے تھے، اس واسطے اہل عرب ان کو جو ہے وہ عجمی کہتے ہیں۔ بہرحال لغوی معنی کیا ہے؟ گونگا ہونا۔ بولو کیا؟ گونگا ہونا۔ بول دو صحیح۔ گونگا ہونا۔ تو اصطلاحی معنی کیا ہے اہل عجم کا؟ یعنی عجمیوں کا کسی لفظ کو وضع کے اعتبار سے جناب والا الفاظ کو اپنی زبان میں استعمال کرنا۔ صحیح ہو گیا نا؟ اب یہ جو عجمہ کا لفظ آ جائے تو یہ غیر منصرف کا سبب کب بنے گا؟ فشرتھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عجمہ کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط، سبب ہونے کی شرط کیا ہے؟ ان تکون علما فی العجمہ، عجمی زبان میں کیا ہو؟ علم ہو، عجمی زبان میں علم ہو۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زائد علی الثلاثہ ہو، زائد علی الثلاثہ، بولو تو صحیح، 3 حروف سے زائد ہو، 3 حروف سے زائد ہو، تو پھر اس کو غیر منصرف کا علم ہوگا۔ علم کے ساتھ یا تو یہ ہوگا کہ زائد علی الثلاثہ ہو، یا اگر زائد علی الثلاثہ نہیں 3 حرفی ہے، 3 حرفی ہو تو پھر متحرک الاوسط ہو، متحرک الاوسط یعنی اوسط درمیان کا لمحہ کیا ہو؟ اس کا متحرک ہو۔ خلاصہ یہ ہے عجمہ
یہ غیر منصرف کا سبب کب بنے گا؟ جب اجماع میں عجمی زبان میں علم کے طور پر استعمال ہو، علم کے طور پر استعمال ہو. ایک بات، ایک شرط یہ. دوسری شرط یہ ہے کہ جناب والا 3 حرف پر زائد ہو، زائد الس ثلاثہ ہو. جیسے ابراہیم، اس میں دیکھو نا 6-7 حروف جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، تو یہ زائد الس ثلاثہ ہوا کہ نہیں؟ اجماع میں علم بھی ہے اور جناب والا زائد الس ثلاثہ بھی ہے، لہذا یہ غیر منصرف کا سبب ہوا کہ نہ ہوا؟ اس میں 2 سبب ہوئے، ایک ہے علم، دوسرا ہے اجماع. ایک علم، دوسرا اجماع. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ ابراہیم کو منصرف یا غیر منصرف؟ غیر منصرف، کیونکہ اس میں 2 سبب پائے گئے، ایک اجماع اور ایک علم. اگلی بات، کہ ہم نے کہا کہ علم ہو اور ساتھ زائد الثلاثہ نہ ہو تو کم از کم یہ ہو کہ ثلاثی متحرک الاوسط ہو. اگر 3 حرفی ہے یعنی ثلاثی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ متحرک ہو، درمیان کلمہ اس کا متحرک ہو. اوسط یعنی درمیان کلمہ اس کا متحرک ہو. جیسے شطر ثلاثی ہے یا زائد الثلاثہ ہے؟ ثلاثی ہے. ثلاثی ہے یعنی 3 حرفی ہے. تو جب 3 حرفی ہو اس کے لیے شرط کیا تھی؟ علم تو ہو ہی صحیح، لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ثلاثی ہے تو درمیان کلمہ اس کا متحرک ہو، متحرک الاوسط. ساتھ بولو گے صحیح واضح ہو جائے گا. تو شطر، اس میں 2 شرطیں پائی گئیں، ایک ہے قلعہ کا نام ہو گیا، علم ہوا. دوسری شرط یہ ہے کہ جناب والا یہ ثلاثی ہے لیکن متحرک الاوسط بھی ہے. شرطیں پائی گئی، لہذا اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا اور پڑھنا واجب ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے لجام کے بارے میں کہتے ہیں یہ منصرف ہے. کیا ہے؟ منصرف. بولو تو صحیح. منصرف. بولتے ہی نہیں تسی. منصرف. اگر یہ 3 حروف سے زائد ہے، زائد الس ہے نا، لام جیم الف میم، زائد الس ثلاثہ ہے، لیکن ہم نے کہا پہلی شرط تو کم از کم پائی جائے نا. بھائی پہلی نہیں پائی جا رہی، آپ دوسری کی طرف تب جائیں جب پہلی پائی جائے. پہلی ہی نہیں پائی گئی، دوسری کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اب یہ ہے کہ یہ علم ہی، بولو علم ہی نہیں ہے، یہ علم نہیں، لہذا میں العالمیہ علم نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ کیا ہوا؟ منصرف. اگر یہ زائد الثلاثہ ہے لیکن علم نہیں ہے تو لہذا کیا پڑھیں گے؟ اس کو منصرفن. کیا پڑھیں گے؟ منصرف پڑھیں گے. اگلی بات، ونوح منصرفن، لفظ نو جو ہے اس کو بھی منصرف پڑھیں گے، نو کو بھی منصرف پڑھیں گے. اگر یہ علم بھی ہے، اجماع میں علم بھی ہے. بولو اجماع میں علم بھی ہے. علم بھی ہے، اور لیکن اس کو ہم منصرف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا پہلی بات تو پائی گئی اس میں اجماع میں علم ہے، لیکن ہم نے کہا زائد الس ثلاثہ ہو، یہ زائد الس ثلاثہ بھی نہیں ہے. ہم نے کہا اگر ثلاثی ہو، 3 حرفی ہو، اس کے واسطے یہ لازم ہے کہ وہ متحرک اوسط ہو. یہ ثلاثی بھی ہے، ثلاثی تو ہے لیکن متحرک الاوسط نہیں ہے. نہیں ہے، لہذا شرط نہیں پائی گئی. لہذا شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ متحرک الاوسط ہونے کی، متحرک الاوسط نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے منصرف پڑھیں گے. کیونکہ ہم نے کہا اجماع میں علم ہو، اجماع میں علم ہے، پھر باقی 2 شرطوں میں سے ایک پائی جائے، یا زائد الثلاثہ ہو یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو. یہ زائد الثلاثہ نہیں ہے. اب ثلاثی تو ہے لیکن متحرک الاوسط نہیں ہے. لہٰذا یہ منصرف اس کو پڑھا جائے گا. اب یہاں پر لفظ نو لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ آپ کے حاشیے میں بھی بات لکھی ہوگی، لیکن جہاں پر نام حاشیے میں جناب والا کم لکھے گئے ہیں. 8 انبیاء کرام ہیں، 8 جن کے نام نامی اسم گرامی منصرف ہیں. بقایا سب کے نام نامی اسماء گرامی جناب والا غیر منصرف ہیں. وہ ہے محمد، صالح، ہود، لوط، نوح، شعیب، عزیر، شیس. انہوں نے 6 لکھے ہیں تو 2 میں نے ساتھ اور ذکر کر دی ہے. محمد، صالح، ہود، لوط، نوح، شعیب، شیس، عزیر. 8 ہو گئے. تو یہ 8 نام ہیں، یہ منصرف ہیں. بقایا سب کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں. ان میں 3 جو ہیں وہ عربی ہیں اور بقایا جو ہیں وہ اجمی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بول رہے ہی نہیں تسی. آگے جمع. فشرطہ کا مطلب کیا ہے؟ جمع کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط. شرطہ کا مطلب کیا ہے؟
جمع جمع کے کے غیر منصرف کا سبب ہونی چاہیے. شرط ان یکون علی صیغۃ منتهى الجموع کہ یہ منتهى الجموع کے صیغے پر ہو، اس کے وزن پر ہو. منتهى الجموع کا مطلب کیا ہے؟ جس پر جمع کی انتہا ہو جائے، جس پر جمع کی انتہا ہو جائے. یعنی آخری جمع، جمع کی جمع، جمع الجمع، اسی واسطے اس کو کہتے ہیں کہ جمع کی جمع ہے، اس کے بعد آگے جمع نہیں آتی. توجہ کرو. منتهى الجموع کا مطلب کہ جس پر جمع کی انتہا ہو جائے. اور جب جمع کی انتہا ہو جائے تو آگے جمع ہوگی؟ نہیں ہوگی. اسی واسطے اس کو جمع الجمع بھی کہتے ہیں، جمع کی جمع. سمجھ میں آگے، اس سے آگے اور جمع نہیں آ سکتی. اور اچھا، یہ جو جمع اقصا ہے، جمع منتهى الجموع ہے، یہ غیر منصرف کا سبب کب بنے گا؟ جب یہ منتهى الجموع کے وزن پر ہو. منتهى الجموع کے وزن پر ہو. اس کا وزن کیا ہے کہ پہلے دو جگہ کیا ہوگا؟ الف. پہلے دو جگہ الف. پہلے دو جگہ فتح ہوگا. پہلے دو جگہ پہلے دو حروف ہیں وہ مفتوح ہوں گے. اس کے بعد الف علامت جمع اقصا. الف علامت جمع اقصا. الف علامت جمع اقصا کے بعد جناب والا دو حرف ہوں گے، دو یا ایک ہوگا یا تین ہوں گے. دو حرف ہوں گے، ایک ہوگا یا تین ہوں گے. تین کہہ دو. جمع منتهى الجموع کے شروع میں کیا ہوگا؟ پہلے دو حروف مفتوح، مفتوح. ان دو کے بعد الف علامت جمع اقصا. ان کے بعد ایک حرف دو یا تین ہوں گے. ایک حرف ہوگا یا دو یا تین. اگر ایک ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مشدد. مشدد. جیسے دواب، دیکھو ذرا دواب. چلو جی. اگر دو ہوں گے تو پہلا مکسور، الف علامت جمع اقصا کے بعد دو ہوں گے تو ایک کیا ہوگا؟ پہلا مکسور، دوسرا عامل کے مطابق. پھر دیکھو الف علامت جمع اقصا کے بعد ایک حرف ہوگا یا دو یا تین. اگر ایک حرف ہوگا تو وہ مشدد ہوگا. شعیب تو بولتا ہی نہیں. ایک ہوگا تو وہ مشدد ہوگا. دو ہوں گے تو الف کے بعد دو ہوں گے تو پہلا مکسور، دوسرا عامل کے مطابق. اگر الف علامت جمع اقصا کے بعد تین حروف ہیں تو پہلا مکسور ہے، دوسری جگہ یا ساکنہ ہے، پہلا مقصود دوسری جگہ یہ ساکن. تیسرا عامل کے مطابق ہے. مثال دیکھو دواب، کس کی مثال ہے؟ ایک حرف کی. ایک حرف. اگرچہ مشدد ہے، اگرچہ مشدد کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو، لیکن ہے مشدد نا. جی. چلو جی. اگر دو حروف ہوں جیسے مساجد، الف مسا، الف ہے نا، الف کے بعد کتنے ہیں؟ دو، جیم اور دال. تو یہاں پر پہلا مقصور ہے کہ نہیں؟ مقصور ہے. دوسرا عامل کے مطابق. اور اگر تین حروف ہوں تو پہلا مقصور، دوسرا یا ساکنہ، تیسرا عامل کے مطابق. سمجھنے لگی؟ جی. جیسے مصابیح، مصا، بیح. الف کے بعد دیکھو با یا ہا، تین حروف ہیں، پہلا مقصور ہے کہ نہیں؟ دوسرا یا ساکنہ ہے کہ نہیں؟ تیسرا عامل کے مطابق. اب یہاں پر یہ بات بھی ہے، ایک بات تو یہ ہوئی کہ منتهى الجموع کے وزن پر ہو. دوسری بات یہاں پر غیر قابل للہاء، غیر قابل ہا کو قبول کرنے والا بھی نہیں ہے. یعنی اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو جو ہا بن جائے، وقف میں ہاں بن جائے. بولو تو صحیح. جیسے سیاقلۃن، سیا قلتن. اس کے آخر میں تا ہے، یہ وقف میں کیا بنتی ہے؟ اور فرازنۃن میں یہ تا ہے آخر میں، جی. یہ وقف میں کیا بن جائے گی؟ ہاں. لہٰذا یہ دونوں کیا ہیں؟ منصرفون. دونوں کیا ہیں؟ منصرف ہے. کیونکہ ہم نے شرط لگائی تھی وہ اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو جو وقف میں ہاں بن ہاں بن جائے. ان کے آخر میں ایسی تا ہے جو وقف میں، ہاں بن جائے. جائے. بن جائے. کیونکہ سیاقلۃن کو وقف میں سیاقی، فرازنۃن کو وقف میں پڑھتے ہیں. لقبولہم الہما، تسنیہ ہے نا، ہما تھا تو لام جار داخل، اس کی وجہ سے ہما پڑھا. تو ان دونوں کا یعنی سیاقلہ اور فرازنہ، ان دونوں کا ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے، ان کے آخر میں تا آئی نا جو ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے وقف میں ہا بن رہی ہے، لہذا اس وجہ سے دونوں کو منصرف پڑھا جائے گا. اب یہ جو جمع ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بھی تنہا دو سببوں کے قائم مقام ہے. ہوا. ایدن جو ہے یہ مفعول مطلق بنتا ہے آدھا فعل کا، مفعول مطلق بنتا ہے. آدھا آدھا فعل. فعل مفعول مطلق بنا، ہوا مبتدا بن گیا، قائم مقام خبر بن گئی. اب یہ جو جمع ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بھی تنہا دو سببوں کے قائم مقام، دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے. ایک جمع جمعیت یعنی جمع کا ہونا،
اور دوسرا لزوم جمع، کلمے کا جمع کا کلمے کو لازم ہونا، جمع کا کلمے کو لازم ہونا. ایک ہے نا پیچھے تانیث کا کلمے کو لازم ہونا، اس طرح ایک ہے جمعیت، ایک ہے جمعیت کا کلمے کو لازم ہونا. یہ جناب والا جہاں بھی آئے گا تو اس کلمے کے ساتھ آئے گا، یعنی وضع کے اعتبار سے گویا کہ جناب والا یہ جمع کلمے کو لازم ہے، وضع کے اعتبار سے جمعیت کلمے کو لازم ہے. اپنے مدخول سے جدا ہو ہی نہیں سکتی. جب ایسا ہے تو دو سبب ہوئے، ایک ہے جمع، ایک جمع کا کلمے کو لازم ہونا، ایک جمعیت، ایک لزوم جمعیت، جمعیت اور لزوم جمعیت. دو سبب پائے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ بات بھی ممتنع ہے، ممتنع ان یجمع مرۃ اخرى جمع تکسیر، یہ بات بھی ممتنع ہے، منع ہے، ناممکن ہے کہ اس کی جناب والا مرۃ اخرى دوسری بار، مرۃ دوسری بار اس کی جمع لائی جائے اور جمع تکسیر بنائی جائے، کیونکہ اس میں پہلے سے اس طرح کا معنی پایا جاتا ہے کہ اس کی آگے مزید جمع نہیں لائی جاتی، کیونکہ یہ ہے جمع الجمع، جمع کی جمع انتہا. جمع منتہی الجموع ہے، اس پر جمع کی انتہا ہو گئی ہے پہلے سے، سمجھ آ گئی نا؟ جیسے اکالب یہ جمع کس کی ہے؟ اکلب کی. اکالب یہ کس کی جمع ہے؟ اکلب. اور اکلب یہ کس کی جمع ہے؟ کلب کی. قلب. تو کلب کی جمع کیا ہے؟ اکلب. اکلب کی جگہ کیا ہے؟ اکالب. اب اکالب کی آگے مزید جناب والا جمع لے جاؤ، ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ جمع الجمع، جمع منتہی الجموع ہے. جب ایسا ہے تو آگے اس کی مزید جمع نہیں آتی. جمع تکسیر نہیں آئے گی، جمع سالم آ جاتی ہے، جمع مکسر آگے نہیں آتی. سمجھ نہیں لگی؟